میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ، ایک کسان، ایک کھیتی کرنے والا زمین کے اندر گیہوں کا ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے میں 7 بالیاں ہوتی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے. گیہوں کا ایک دانہ لگایا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں گیہوں کی ہوئی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. 700 کی لمٹ کوئی آخری لمٹ نہیں ہے، 700 کی حد کوئی آخری حد نہیں ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو اس کے ثواب میں اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے. تو اللہ نے مثال دیا، ایگزامپل دیا کہ گیہوں کا ایک دانہ یہ آپ کو 700 دانہ دے کر جاتا ہے. 1 روپے آپ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، یہ آپ کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے کر جائے گا، اس سے بھی زیادہ دے کر جائے گا اللہ جس کے لیے چاہے. اسی طرح سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے سے، مال عطا کرنے سے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے زکات لیجئے، آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے. تطہرھم بہا وتزکیھم، آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کر دیں گے اور ان کے گناہوں کو صفایا ہو جائے. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعائیں لوگوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ ثابت ہوتی. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب زکات دیتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، انسان بھی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. محترم حاضرین، اللہ کے راستے میں اگر ہم مال لگائیں تو اللہ رب العالمین خصوصی طور پر کھیتوں میں سیراب کرنے کے لیے آفر دیتا ہے. سے بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس نے ایک آواز سنی، اس کی حدیقت فلان، فلاں کے باغیچے کو، فلاں کے گارڈن کو، فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو. دیکھتا آسمان میں بدلی چھا جاتی، پتھریلی زمینوں میں بارش ہوتی اور وہ بارش کا پانی ایک نالے میں چلا جاتا اور نالے سے بہتا ہوا جا رہا ہے. وہ آدمی اس کے پیچھے لگ گیا کہ یہ پانی جا کہاں رہا. گیا تو دیکھا ایک کھیت میں ایک آدمی کھڑا ہے، پھاوڑا کدال لیے ہوئے ہے اور پانی کو اپنے کھیت کی جانب موڑ رہا ہے. اس بندے نے اس سے اس کا نام پوچھا، کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے نام سنا تھا. پھر اس نے سوال کیا آخر تم کرتے کیا ہو، آخر تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کا جب آپ پوچھ رہے تو پتا ہے میں اپنے مال کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. ایک حصہ خود گھر کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ کو کھیتی باڑی میں باغیچے میں لگاتا ہوں اور ایک حصہ کو غریبوں مسکینوں میں خیرات کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے کھیت میں پانی پہنچا دے. پہلے زمانے میں 100 روپے میں 33 روپے خرچ کرتے تھے. اب 100 روپے میں اگر زکات کو مال پہنچا تو صرف 2.5 روپے خرچ کرتے. زکات کو نصاب کو پہنچا کے اس کے ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے سے فوراً کٹ ہے ویڈیو والا. جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اللہ فرماتا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اپنے مال میں، بخیلی مت کنجوسی کرتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے،
کوئی نہ سوچے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، مل رہا ہے تو بہتر ہے، بل وہ شر لہم، یہ مال ان کے لیے شر ہے، نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے جو خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ نقصان کا ذریعہ کیا بنے گا؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو مال بچا بچا کر رکھا ہے نا مردوں نے عورتوں نے، جو مال بچا کر رکھا ہے سونا چاندی سے اور اس میں سے خرچ نہیں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں بخالت کی ہے، جس مال میں کنجوسی کی ہے، جس مال کا زکات نہیں دیا ہے، وہ مال قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گا، گلے کا پٹا بن جائے گا، گلے میں لپٹ جائے گا، گلے میں لپٹ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جسے مال دیا ہے فلم یؤتی زکاتہ، اس کا مال زکات کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، فلم یؤتی زکاتہ، اس نے زکات نہیں دیا، زکات نہیں دیا، چپ بیٹھا رہا، سال گزر گئے مال میں، زکات نہیں دیا، مسل له ماله یوم القیامت الشجاع اقرا له صبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یاخذ بالحزمته یعنی الشدقین ثم یقول انا کنزک انا مالک، رواه البخاری۔ اللہ تعالیٰ نے جسے مال عطا کیا وہ اپنے مال کا زکات نہیں دیتا، اس کا مال قیامت کے دن بنایا جائے، کیا بنایا جائے گا؟ گلے کا پٹا بن جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا، ہار بن جائے گا، گلے میں وہ مال لپٹ جائے گا، سال بن جائے گا، گنجا سال بنے گا۔ گنجا سال جس کے سر پہ بال ہو اور اس کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، بلیک نقطے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سانپ جس کے سر پہ بال نہ ہو اور بلیک نقطے ہوں بہت زہریلا ہوتا ہے، اور یہ سانپ گلے میں لپٹ جائے گا، ان لوگوں کے گلے میں لپٹ جائے گا جو اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے میں سے غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ مال لپٹ جائے گا اور ڈسے گا، ڈنک مارے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جس کو تم بٹور کر اسٹور کر کے محفوظ کر کے رکھتے تھے، بینکوں میں، الماریوں میں، تجوریوں میں رکھتے تھے۔ آج یہی حالت ہے، لوگ سونا گولڈ بٹور بٹور کر رکھ رہے ہیں، ذرہ برابر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے کہ مال قیامت کے دن ہمارے لیے گنجا سال بن کر ہمیں ہٹ سے۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو سونا اور چاندی جس کو عورتیں خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ سونا اور چاندی، یہ گولڈ، یہ سلور نارے جہنم میں اسے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، ہٹ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، یہ بات بتلا دوں، جس مال کا زکات دے دیا جائے وہ خزانہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کروڑوں کا مال ہے، آپ زکات دے دیے، آپ کروڑوں بچا کر رکھے، 1 لاکھ 1 ارب بچا کر رکھے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ خزانہ نہیں رہ جائے گا اگر آپ نے اس کا زکات دے دیا، لیکن زکات نہیں دیا تو خزانہ ہو گیا، وہ کنز ہو گیا۔ وہی اللہ مزمن بیان کر رہا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، یا تو بری چیز کے اللہ کرے میں بدلا دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے، اور جانتے ہیں جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت۔ فتقوا بها الجبال، اس آگ کے ذریعے سے اس سونا اور چاندی کو جب سگا دیا جائے، تختی بنا دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے پیشانی پر داغا جائے گا۔ لوگ پیسہ جس کے پاس رہتا ہے بڑا وہ کیا ہے
تکبر کرتا ہے پیسے کے ذریعے سے پیشانی پر داغا جائے گا، اس کے پہلوں پر داغا جائے گا، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا۔ پیسہ رہتا تو آدمی کی پیٹھ بھی درست رہتی، کہتا ہمارا بیک اپ بہت مضبوط ہے، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے نسلوں کا انتظام کر لیا۔ اور کہا جائے گا فَسُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم خزانہ بٹور کر رکھ رہے تھے نا، جو آپ ذخیرہ کر رہے تھے، جو آپ اسٹور کر رہے تھے، بینکوں میں جمع کر رہے تھے، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ رہے تھے، اس میں سے زکات نہیں دے رہے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے بات معلوم ہے کہ خزانہ یہ انسان کے لیے عذاب علیم میں جانے کا سبب بنے گا، لہٰذا اگر زکات نکال دیا جائے تو خزانہ نہیں رہ جاتا۔ جو لوگ زکات نہیں نکالتے اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کر دیتا۔ قحط سالی کا مطلب بارش سے نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو شہر والے ہیں، بارش سے ہمارا کیا تعلق؟ بارش ہی پر جیون ہے۔ دیہاتوں میں قریوں میں بارش ہوتی ہے تو کھیتی میں برکت آتی ہے، تو اناج آپ کو سستا ملے گا، سبزیاں آپ کو سستی ملیں گی، اور کسان لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو شہروں میں آتی ہے، خریداری کرتے ہیں۔ جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی پریشان رہتے ہیں، خود کا گیہوں بیچ کر پانی کی سینچائی کر رہے ہیں، چاول بیچ کر سینچائی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہو مارکیٹ میں بھی کم آتے ہیں۔ سب پر اثر پڑتا ہے بارش نہ ہو تو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو آدمی اللہ کے راستے میں زکات نہیں نکالتا، اللہ رب العالمین ایسی قوم میں قحط سالی عام کر دیتا ہے۔ بارش سے نہیں ہو رہی، بارش سے نہیں ہو رہی، آدمی دعائیں کر رہا بارش نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ زکات دے ہی نہیں رہے نا۔ کہتے کسی کو معلوم تھوڑی نہ کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، زکات دیتے ہی نہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کر دیتا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاۃ، جب زکات کا انکار کرنے والا جہنم میں جائے گا، زکات نہ دینے والا جہنم میں جائے گا۔ ارے زکات کی بات تو چھوڑیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم على منعه۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ زکات دیتے تھے نا، زکات کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، رسی جس میں جانور باندھا جاتا ہے۔ زکات جب دیتے ہیں جانور میں، جیسے زکات ہے اونٹوں پر زکات ہے، گائے پر زکات ہے، بکریوں پر زکات ہے، 40 بکری کسی کے پاس ہے تو اس پر زکات ہے، 30 گائے ہے تو اس کے اوپر زکات ہے، 5 اونٹ پر زکات ہے۔ تو زکات کے ساتھ جو لوگ کیا ہے رسی بھی دیتے تھے نبی کے زمانے، میرے زمانے میں زکات دے رہے ہیں اور رسی بھی دے رہے ہیں ساتھ میں۔ لقاتلتہم، تو میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، ایسے لوگوں سے میں لڑائی کروں گا، ایسے لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، جو نبی کے زمانے میں رسی بھی جانور کے ساتھ دیتے تھے اور میرے زمانے میں روکیں گے رسی، تو میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا۔ ذرا سوچیے، اگر سوچ لیں رسی روکنے پر ابو بکر کا یہ ارادہ، بعض روایت میں علاقہ کا ذکر ہے کہ 1 سال کے جانور کو بھی روک لیں گے کہ اس کو نہیں گریں گے، تو چھوٹا بچہ 1 سال کا ہے تو ثابت کرو اس کو نہ چھوڑو، لیکن اس کو بھی روکیں گے تو میں پکڑ کروں گا اور ایسے لوگوں سے قتال کروں گا۔ اللہ نے آپ کو دیا، لاکھ حکم آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں دے رہے تو کیا سمجھ رہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ پکڑ کر دے گا۔ تو معزز مسلمان بھائیوں، زکات اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں زکات تو الگ چیز ہے، نفلی خیرات خود کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپ کر دو، تو احسان نہ جتلاؤ، ساری چیزیں ہم سنتے دیکھتے ہیں۔ اچھا، زکات کن چیزوں میں فرض ہوتا ہے اور سونا چاندی میں کیا زکات کا معیار ہوگا، اس کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں۔ اناج میں کسی کے پاس 7 کنٹل کے آس پاس اناج ہے تو اس پر زکات فرض ہے، اور اناج پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، یہ بھی جان لیجیے۔ سونا چاندی میں 1 سال گزرنا چاہیے، پیسے میں 1 سال گزرنا چاہیے۔ اناج جو آپ کے کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے 7 کنٹل کے تھوڑا کم تھوڑا زیادہ ہے، تو
تو اس پر فرض ہے زکات. اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جب کٹائی کرو تبھی دے دو. اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اناج کو کٹائی کرو، آپ نے کھیت کی کٹائی کیا، اسی وقت اس کی زکات دے دیجیے. اس میں اگر آسمانی بارش سے ہوئی ہے پیداوار، یا زمین کی نمی سے ہو گئی ہے، یا نہر کے پانی کے چھوڑنے سے ہو گئی ہے، آپ کی محنت و مشقت نہیں، آپ کو ہینڈ پمپ کا استعمال نہیں کرنا پڑا، آپ کو مشینوں کا استعمال نہیں کرنا پڑا، تو 100 کلو میں 10 کلو دینا پڑے گا. لیکن 100 کلو پر زکات نہیں ہے. 7 کنٹل کے آس پاس پہنچ گیا تب زکات، 5 کنٹل پہ زکات نہیں ہے. لیکن جب زکات کے نصاب پر پہنچ گیا ہے تو آپ 100 کلو میں 10 کلو کے حساب سے دینا شروع کر دیجیے. 100 کلو میں 10 کلو، 200 کلو میں 20 کلو، 300 کلو میں 30 کلو، ایسا جوڑتے چلے جائیں. لیکن آپ نے ہینڈ پمپ کا استعمال کیا، ڈیزل لگا کر، مشین لگا کر چالو کیا، پانی ڈالا ہے، اس میں آپ کو 20واں حصہ زکات دینا ہے. 20واں حصہ کا مطلب یہ ہے 100 کلو میں 5 کلو، 200 کلو میں 10 کلو، ایسا آپ جوڑتے چلے جائیں. اللہ کی مدد ہے، بغیر محنت مشقت کے پیدا ہو گئے تو 100 کلو میں 10 کلو، اور ہم نے کیا ہے ڈیزل پیٹرول لگا کر اس کی سینچائی کیا ہے تو 100 کلو میں 5 کلو یعنی 20واں حصہ دینا. سونا کا معیار کیا ہے زکات میں؟ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس، گولڈ کسی کے پاس ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو 7.5 تولہ سونا کسے کہتے ہیں؟ اس کو موجودہ زمانے کے ساتھ سے بتا دیتے ہیں 85 گرام. 85 گرام 85، 80 پر 5 گرام، 80 پر 5 گرام، 85 گرام 85 گرام کسی کے پاس سونا ہے. مرد بھی سن لے، عورتیں بھی سن لیں. مرد ہو سکتا ہے جمع کر کے رکھ لو، عورتیں پہنتی ہیں صرف. تو سمجھ لیجئے سال گزر جائے اس پر زکات ادا کرنا ضروری ہے. زکات دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس پر زکات دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ موجودہ ریٹ میں، موجودہ وقت اس کا ریٹ کیا ہے. نئے سونا کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہو، اور پہنے ہوئے استعمال کیے ہوئے سونے میں تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے. جو آدمی پہنتا ہے سونا اس کا ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے. آپ جائیں گے دکاندار کے پاس تھوڑا کم کر کے لیتا ہے. اس کا ریٹ کیا ہے آپ دکاندار سے معلوم کر سکتے ہیں. جو سونار آپ کا جس کے آپ سونا وغیرہ لیتے ہیں اس سے معلوم کر لیجئے کہ 7.5 تولہ سونے کا اس وقت میں کتنا بنے گا. جو بن رہا ہے جو 4 لاکھ روپیہ، اس میں کیا دینا ہے آپ کو؟ 2.5% کے حساب سے دینا ہے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا. 1 لاکھ میں 2.500 دینا ہے، 2 لاکھ میں 5,000، 3 لاکھ میں 7,500، ایسے آپ بڑھاتے جائیں. 100 روپے 2.5% کے حساب سے دینا. آپ کے پاس 10 تولہ کا ایوریج نکال لیجیے کتنا، 60-65 چل رہا ہے. یہاں پتہ نہیں کتنا چل رہا ہے، 60-65 چل رہا ہے. 60% سے ضرب دیں گے 6.5، 10 تولہ کا 6.5 لاکھ ہوا، 6.5 لاکھ اس حساب سے آپ دیجیے. 1 لاکھ میں 2,500 روپے کے حساب سے زکات نکلنا ہے. اسی طرح سے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا بھی وہی معاملہ ہے کہ اس پر سال گزرنا چاہیے. انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی رہنا چاہیے. 52.5 تولہ چاندی کا مطلب آپ سمجھ لیجیے 595 گرام، 595 گرام. 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، 600 گرام سے ذرہ کم کسی کے پاس چاندی ہے، اس پر سال گزر گیا، موجودہ ریٹ کے حساب سے نکال کر زکات ادا کرتے ہیں. روپے پیسے میں زکات کیسے دینا ہے؟ روپے پیسے کے بارے میں اختلاف ہے کہ معیار کس کو بنایا جائے. کچھ علماء نے کہا ہے روپیہ پیسہ، ریال، دینار، درہم میں یہ روپیہ پیسہ میں آپ کرنسی میں کس کو معیار بنائیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چاندی کو معیار بناؤ. اگر آپ چاندی کو معیار بنائیں گے تو 595 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ تو سمجھیں کہ بہت کم، 50-60 ہزار میں کام ہو جائے گا. تو وہ 50-60 ہزار روپے کسی کے پاس ہے، سال بھر رکا رہا، اس پر زکات دینا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سونے کا معیار بنایا جائے. سونے کو جب معیار بناؤ گے تو 7.5 تولہ سونے کا قیمت کیا ہے؟ تھوڑا لاکھوں میں چلا جائے گا.
اس کے حساب سے زکات لے. لیکن علماء زیادہ تر کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی چاندی ہی کو نصاب میں مان لے, اس میں عافیت ہے, اس میں آدمی بچ جائے گا. تو جس کے پاس کیا ہے چاندی کے نصاب کے پاس پیسہ ہے اس میں سے زکات دے. اب کوئی آدمی دکان کر رہا ہے, کاروباری لوگ کیسے زکات دیں گے؟ کاروباری لوگ دکان کرنے والے کے پاس جو مال موجودہ ہے اس کا ریٹ لگائے کہ مارکیٹ میں ان سامانوں کا ریٹ کتنا. اب ریٹ نکال لیا آدمی نے, پھر اس پر دیکھنا ہے کہ کتنا قرضہ آنے والا ہے, کتنا قرضہ واپس ملنے والا ہے, اور کتنا قرضہ دینا ہے, ادا کرنا. جو دینا ہے اس کو مائنس میں کر دینا, اس کو نکال دو. آپ 10 لاکھ آپ نے اندازہ لگایا کہ سامان ہمارے پاس 10 لاکھ کا ہے, 2 لاکھ قرضہ دینا تو 2 لاکھ نکال لیجیے, 8 لاکھ بچا. 50,000 آنے والا ہے قرضہ, تو 50,000 ایڈ کر لیجیے, ملا لیجیے, تو وہ 8,50,000. اچھا قرضہ آپ نے دیا, اس کی 2 شکلیں بنتی. کبھی وہ قرضہ ملنے کا امکان رہتا ہے, اور کبھی کیا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چلا رہے ہیں, زندگی بھر سے وہ چلا رہے ہیں کہ ارے دے دیں گے دیتے ہی نہیں. تو یہ بتائے گا جس قرضہ کی واپسی کا امکان مل جائے گا, ہم جانتے ہیں وہ دیتے رہتے, ٹائم پر دے دیں گے, اس کو ملا لینا. اور جس کے بارے میں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا کچھ پتہ نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا آدمی کیسا ہے, ویوہار سے سلوک سے پتہ چلتا ہے. تو جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کو مت جوڑیے, لیکن جس کے بارے میں امید ہے کہ ملے گا تو آپ اس کو جوڑ لیجیے, اور اس کے بعد 2.5% کے حساب سے آپ زکات نکال لیجیے. 1 لاکھ میں 2,500 روپے کے حساب سے آپ کو زکات نکالنا. 1 لاکھ میں 2,500 کیا بہت بڑی بات نہیں, 2 لاکھ میں 5,000 کوئی بہت بڑی بات نہیں. لیکن آدمی کیا سوچتا ہے کہ کون دیکھتا ہے جو پیسے. ایک اور بات بتا, انسان کے پاس کاروباری ہے, اس کے پاس کارخانہ ہے, مشینریاں ہیں, بڑی مشینریاں ہیں, مشینریوں پر زکات نہیں ہے. بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی چیز بنتا ہے اس میں زکات, اس سے جو مال نکلا اس پر زکات. بڑی مشینریاں آدمی نے رکھ لیا, اس پر زکات نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر گاڑی خرید لیا, گاڑی کو کرائے پر آپ چلائیں تو گاڑی پر زکات نہیں ہے. اس سے جو پیسہ مل رہا ہے اس کو دیکھیں کہ سال بھر میں کتنا ہو رہا ہے, اس پر زکات. خود کے استعمال کرنے والے گھروں کی زکات نہیں, آپ 10 گھر بنا لیں زکات نہیں. لیکن آپ نے کوئی گھر خریدا ہے کرائے پر دینے کے لیے, رینٹ پر دینے کے لیے, تو اس سے جو آپ کو پیسہ آ رہا ہے اس پر زکات دینا ہے. زمین کا معاملہ 2 طرح سے ہوتا ہے, ایک آدمی زمین پرسنل گھر بنانے کے لیے لیتا ہے, اس پر زکات نہیں. بھائی ہمارے پاس گھر نہیں, آپ کے پاس گھر نہیں, تو زمین لے جا کے گھر بنائیں, اس پر زکات نہیں. لیکن آدمی اس کو بیچنے کے ارادے سے لیتا ہے کہ مارکیٹ میں ہم رہیں گے, زمین کا کاروبار کریں گے, ہم بیچیں گے خریدیں گے, تو اس زمین کی قیمت کیا ہے 20 لاکھ 30 لاکھ, اس کو زکات میں شامل کر کے دینا. آپ نے خود کے لیے لیا ہے کہ گھر بنائیں گے تو آپ کو زکات نہیں. آپ 100 گاڑی لے لیں, 100 گھوڑا لے لیں, پرسنل استعمال کے لیے لے لیں تو اس پر زکات نہیں. آپ نے اسی زمین کو اپنے گھر بنانے کے لیے لیا ہے تو اس پر زکات نہیں. لیکن اس زمین کا کاروبار آپ کرنا چاہیے, نیت ہے. وہ ہم سے کہنے سے اور کسی سے کہنے سے پتہ نہیں چلتا, آپ کے دل میں رہتا ہے کہ اس زمین کو لے رہے ہیں, اچھا ریٹ ملے گا, اس کو نکال دیں. اب ہم سے کہو کہ نہ کہو, وہ بات آپ خود اپنے دل سے بول لیجیے کہ کس نیت سے آپ نے لیا تھا. وہ نیت اگر آپ کی یہی ہے کاروبار کرنے کی, تو زمین کی قیمت لگا کر آپ کو زکات دینا, زمین کی قیمت لگا کر آپ کو زکات دینا. آپ کے پاس کھولی ہے, فلیٹ ہے, ممبئی میں, حیدرآباد میں, کرنول میں اور بھی جگہوں پر, اس کا جو کرایہ آ رہا ہے اس کرایہ پر زکات ہے, اس گھر پر زکات, اس گھر پر زکات نہیں, بلکہ اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکات. سونا چاندی جانور اس طرح کی مسائل ہو گئے. اسی طرح سے جانوروں کا بھی میں نے ذکر کر دیا. تو یہ زکات دینا کہاں ہے, یہ غور کرنے کی بات ہے. لوگ تو جانتے ہیں زکات فرض ہے, دینا کہاں ہے. اللہ نے خود وضاحت کے ساتھ فرمان کیا, انما الصدقات للفقراء, صدقہ زکات کس کو دیا جائے گا, فقیروں کو دیا جائے گا. فقیر مطلب غریب, جو لوگ مانگنے کے لیے آپ کے گھر پہ آ گئے,
مسجد کے باہر گیٹ پر کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مانگ رہے ہیں. جو مانگنے کے لیے بھکاری آتا اس کو زکات دینا. والمساکین، اور مسکینوں کو بھی دینا زکات. مسکین کہتے کسے؟ مسکین کہتے ہیں ایسا آدمی جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہو، جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہو لیکن اتنا نہ کما پاتا ہو جس سے اس کے گھر کا خرچہ چل سکے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اس کی سیلری 15,000 روپے، کمبائنڈ فیملی ہے، 25,000 روپے اس کے گھر میں خرچہ ہو رہا ہے. گھر سے وہ 15,000 کما رہا ہے لیکن 10,000 گھٹ رہا ہے. وہ آدمی کیا ہو گیا؟ مسکین ہو گیا. حضرت خضر نے کہا تھا وَأَمَّا السَّفِينَةُ، یہ کشتی جو چلا رہی ہے مسکینوں کی ہے. گویا کہ روزی روزگار سے وہ جڑے ہوئے تھے اور یہاں اللہ کہہ رہا مسکین کو زکات دینا ہے. پتہ کیا چلا؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو لیکن وہ مال، وہ آمدنی، وہ سیلری اس کے گھر کے خرچہ کے لیے نہ کافی ہو، اس سے اس کا گھر نہ چل سکے. گھر میں کوئی مستقل شوگر کا مریض ہے، 5,000 روپے ان کے علاج میں جا رہا ہے، آدمی 10-12,000 پا ہی رہا ہے، اس کا گھر کا خرچہ کہاں چلے گا؟ ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیجیے. آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے جو بانٹ کر الگ رہتا ہے، آپ کی سگی بہن بھی ہو سکتی ہے جس کی آپ نے شادی کر دیا ہے. اس کے پوچھئے کہ گھر کا خرچہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. بہت سارے لوگ شرم میں نہیں بتا پاتے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیے، سفید کرتا پہننے والا حافظ میں ہو سکتا ہے جس کو سیلری لوگ بہت کم دیتے، تنخواہ بہت کم دیتے. آپ اس سے پوچھئے کہ آپ کا خرچہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. آپ رشتہ داروں سے پوچھئے کہ گھر کا خرچہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. لوگ کیا ہے؟ نام کے لیے، شہرت کے لیے صرف 1-2 جگہ پیسہ خرچ کر دیتے. پڑوسی مسکین ہے، پتہ نہیں چلتا. وہ آپ سے مانگے گا کیسے؟ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اس کی بھی عزت ہے. وہ مانگے گا تو بہرحال اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اس لیے نہیں مانگتا. ایسے مسکینوں کا آپ پتہ لگائیے، ایسے سفید پوشاک والوں کا پتہ لگائیے. آپ کا سگا بھائی اگر بیماری میں پریشان ہے اور اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ نہیں، نوکری چھوٹ گئی ہے، تو آپ اپنے بھائی کے لیے زکات کا مال دیجیے. آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو زکات دینے کا، ایک صلہ رحمی نبھانے کا. آپ کی بہن شادی ہو گئی ہے تو آپ زکات کا مال اس کو بھی دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اسی طرح زکات کا مال اس کو دیں گے جو کام کرتے ہیں. کام کیسا؟ زکات وصولتے ہیں. یہاں تو اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کے بیت المال ہوتا تھا. بیت المال سے مسلمانوں کے ذمہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو پیسہ ملتا تھا. انصار کو، مہاجرین کو، سب کو پیسہ ملتا تھا. یہاں بیت المال کا نظام ہی نہیں، ہندوستان میں تقریباً نہیں، کہیں ہوگا. تو بیت المال جب رہتا ہے تو ہر ایک آدمی کا ڈاٹا موجود ہوتا ہے. ان کے پاس سال میں کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ روپے. 10 لاکھ میں انہوں نے کتنا دیا، ہم کو کتنا دیا، کتنا کہاں دینے کی بات کریں، سب اکٹھا آ جاتا ہے. سب کا پتہ چل جاتا کون زکات دے رہا ہے، کون نہیں دے رہا. پھر ایک رقم اکٹھا ہو گئی. مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے آ گئے. اب 1 کروڑ کو دیکھنا 100 لوگ ہیں تو 1 لاکھ روپے دے دیجیے. 100 غریب سمجھ میں آ گیا، علاقے میں 1 کروڑ روپے آ گیا، آپ 1 لاکھ روپے دے دیجیے. اس کا دوسرا طریقہ آپ کو پیسے دینے والوں کو سمجھا دیجیے. 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہے، آپ چھوٹی سی دکان کھول لیجیے، آپ ٹھیلا لے لیجیے، سبزی بیچیے، فروٹ بیچیے. رمضان کا مہینہ ہے، کیا موز بیچیے، تربوز بیچیے. آپ ان کو تھوڑا حوصلہ دے سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں اور ان کو دے دیجیے. 1 لاکھ روپے آپ نے کسی ایک آدمی کو دے دیا تو ہو سکتا ہے اگلے سال وہ زکات دینے والا بن جائے. بیت المال کا فائدہ. اب اس میں کیا ہے؟ بھلا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو جو کام کرتا ہے وصولنے کے لیے آپ کے گھر پہ گیا، ظاہر سی بات ہے وہ دکان پہ رہتا پیسہ کماتا ہے، کھیت میں رہتا تو اس کے یہاں محنت کرتا تو اس کو کچھ وہاں ملتا. اب لے دے کے کاپی لے کر دوڑ رہا آپ کے یہاں، دوڑ رہا آپ کے یہاں سے سامان لا رہا ہے، تو ظاہر سی بات اس کا بھی حق ہے. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اسی طرح سے وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو گیا، وہ محتاج ہے، وہ غریب ہیں، محتاج ہے اور اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو ایسے غیر مسلموں کو بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. پھر رقاب، اسی طرح سے گردن کے آزاد کرنے میں بھی زکات کا مال دیا جائے گا. پہلے زمانے میں غلامی چلتی تھی،
ان کو آزاد کرنے میں بھی زکات کا مال دیا جا سکتا تھا، دیا جاتا تھا۔ اب یہ زمانہ رہے نہیں کہ وہ پھر رقب الغارمین، اسی طرح سے زکات کا مال دیا جائے گا جو قرض کے بوجھ میں دبا ہوا آدمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ جانے کا پلان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے سعودی جاؤ 50,000 روپے منتھلی ملے گا، 4 لاکھ روپے لے لیا ٹریول والا اور کیا غائب ہو گئے۔ اب یہ آدمی بیچارہ جو 100-200 روپے کماتا ہے گھر پہ لاتا ہے، اب 4 لاکھ روپے کہاں سے قرض ادا کرتا ہے؟ اب یہ پریشان۔ کچھ لوگوں کو دیکھا مسجدوں میں مانگنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ زکات کا مال دیجیے جو قرضے میں چلے گئے اور قرضے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ کچھ لوگ ارب روپے قرضہ رہتے ہیں لیکن کیا ان کے پاس طریقے بہت ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، ان کا ٹرن اوور ہی ہائی ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے تھوڑا سا پیسہ قرض میں چلے گئے تو بالکل ڈوب جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو قرضہ چکا سکنے کی طاقت نہ رکھتے، جو قرضہ ادا خود سے نہ کر سکتے، اس کو بھی زکات کا مال دیجیے۔ گھر میں بڑی بیماری کسی کے آ گئی، 1,00,000-2 لاکھ روپے سب لگا دیا، قرضہ لے کر لگا دیا، اب کما نہیں پا رہا ہے، بیٹھ گیا، کرونا کال آ گیا، دکان ٹوٹ گئی، بند ہو گئی دکان، اب کچھ نہیں کما پا رہا۔ اب ایسے آدمی کو آپ زکات کا مال دیجیے، یہ شریعت کا حکم الغارب فی سبیل اللہ۔ اسی طرح سے جہاد کے راستے میں بھی، اللہ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں بھی آپ کو زکات دینا ہے۔ بعض علماء نے اس سے کہا کہ مدارس کو بھی اسی میں کہا جائے گا کیونکہ وہاں بھی اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم۔ وہ اپنی سبیل مسافر کو زکات کا مال دے۔ مسافر، آپ کروڑ پتی گھر، آپ ممبئی گئے، آپ کے موبائل کسی نے چھین لیا، آپ نے پاکٹ میں جو پیسہ رکھا تھا سب چھین لیا، کروڑوں کے مالک آپ ہیں، آپ زکات دیتے ہیں باقاعدہ، روزانہ آپ کے یہاں لوگ ڈیوٹی لگا کے پیسہ جاتے ہیں، لیتے ہیں آپ سے۔ لیکن اب ایسی جگہ آپ پہنچ گئے جہاں آپ کے پاس کچھ پیسہ نہیں، آپ کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے اور آپ لے سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ 8 لوگوں کا ذکر ہوا کہ 8 جگہوں پر آپ زکات کا مال خرچہ کریں۔ تو ضرور اس بات کی کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم سمجھیں۔ صدقہ زکات کے علاوہ چیز ہے، صدقہ تو عام حالات میں بھی کرتے رہنا، زکات کو ادا کرنا ضروری ہے۔ زکات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، زکات نہ دینے والا تو اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا تھا جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ زکات نہ دینے والا ایک طرح سے کافر ہو جاتا ہے، زکات نہ دینے والا جہنم میں چلا جائے گا، اور زکات نہ دینے سے آدمی گویا کہ دوسروں کا حق کھا رہا ہے، غریب کا حق ہے، اس میں مسکین کا ہے، ضرورت مند کا ہے، وہ پیسہ آپ کسی کو نہیں دے رہے، گویا کہ اس کا حق آپ کھا رہے ہیں، اس کا حق آپ کھا رہے ہیں۔ لہٰذا زکات ادا کرتے رہے۔ مائیں بہنیں بھی اپنے پاس جو سونا رکھتی ہیں اس سونا کا زکات ادا کرتے۔ ایک چیز اور بتا دیں، سونا کے تعلق، گھر میں 2 بہو ہیں، کسی کے پاس 5 تولہ سونا، کسی کے پاس 6 تولہ سونا، اوپر زکات فرض نہیں، ملا کر نہیں، کیونکہ وہ اس کی ملکیت الگ ہے، اس کی ملکیت الگ ہے۔ وہ 5 تولہ ایک عورت کے پاس ہے، 6 تولہ ایک عورت کے پاس، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، دونوں کو ملایا۔ لیکن اسی عورت کے پاس 5 تولہ مہنگے سے ملا تو 5 تولہ شوہر نے دیا تو 10 تولہ ہے، تو ایک ہی عورت کے پاس 10 تولہ تو زکات دے گی۔ لیکن الگ الگ جگہ پر ہے تو یہ تو 5 تولہ اس کے پاس، 6 کسی کے پاس، اس پر زکات نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی تمام مسلمان بھائیوں کو شریعت اسلامیہ کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہی جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی رمضان مبارک کے برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ الہی اس مہینے میں شب قدر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ الہی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ الہی جب تک کوئی دنیا میں زندہ رہے، اسلام کو زندہ رہے، اور جب ہمارا خالق کا ایمان کرتا، آمین۔